میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیں کلام خدا میں سے ہم سیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ سمرنا لفظ مر سے لیا گیا، اور مر ایک ایسی گوند جو ایک پودے کو چیر کے اس میں سے نکالی جاتی، اور مر سونا لبان مسیح یسوع کو جب پیش کیا گیا تو سونا اس کی بادشاہی کو، لبان اس کی کہانت کو، اور مر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دکھ اٹھانے والا خادم، اور یہ کلیسیا اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ اظہار ثانی کا شکار ہوئی۔ آج بھی کلیسیا مسیح کا بدن اظہار ثانی کا شکار ہے، اور کلام تسلی اور اطمینان دیتا ہے۔ لکھا ہے جو اول و آخر، یہ اصلاح، یہ ہوا پاک خدا کے لیے بھی وہ فرماتا ہے۔ یسایہ 41واں باب اس کی 4 آیت، 44واں باب 6 آیت اور 48واں باب 12ویں آیت کہ میں اول اور آخر، یہی مسیح یسوع کے لیے مکاشفہ پہلے باب میں اس کی 8ویں آیت اور پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہ اول اور آخر، تو یہاں مسیح اپنا تعارف کرواتا ہے کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ آج خداوند آپ سے مخاطب ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ خداوند میرے بیٹے میری بیٹی اس قدر تیرے قریب ہے، تیری فکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ یہ کلیسیا سمرنا مسیح کی گواہ کہا جاتا ہے کہ کیسر نے حکم صادر کیا کہ مجھے سجدہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیسر کو نہیں، کیسر تو کل وقتی بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے جو خداوندوں کا خداوند ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اور ان کی ڈیوٹی جاتی رہی، تجارت میں سے انہیں نکال دیا گیا، جاب لیس ہو گئے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ بڑے رچ تھے لیکن یہ غریب ہو گئے۔ مسیح تیرے لیے کہتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ مسیح کی خاطر آپ نے اظہار ثانیوں کو گلے لگایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ کلام بیان کرتا ہے 2 کرنتھیوں 8واں باب 9ویں آیت کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، میرے لیے آپ کے لیے غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جائیں۔ اور مزید کلام بیان کرتا ہے متی کی انجیل 6 باب میں کہ اپنا مال وہاں پہ جمع کرو جہاں نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگنے کا ڈر ہے۔ آپ کے پاس 1 کرنتھیوں 4 باب بیان کرتا ہے کہ ایمان کا خزانہ ہے، یہ مٹی کے برتنوں میں ہے۔ آئیں اس کلیسیا کی غریبی کے سبب سے خدا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو میری خاطر غریب ہوا لیکن تو دولت مند ہے۔ لیکن لودیکیا کی کلیسیا 3 باب 17ویں آیت میں بیان ہے کہ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں جانتا کہ تو کم بخت خوار ہے۔ یہ دولت مند ہوتے ہوئے بھی خداوند کہہ رہا ہے یہ غریب ہیں۔ لیکن اگر تو مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہے، جاب لیس ہے، تو خداوند کہتا ہے تو دولت مند ہے۔ سمرنا کی کلیسیا جیسے میں نے بتایا بڑی رچ تھی، یہاں اسٹیڈیم تھے۔ 1930 میں اس کا نام بدل کے ازمیر رکھ دیا گیا، اور یہاں پہ
آگے بڑھتے ہیں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، لانتان کو بھی جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ خداوند کی طرف سے آپ کو مشورہ ہے کہ دکھ آئے گا، پریشانی آئے گی، لیکن تو خوف نہ کر۔ کسی نے بتایا کہ 365 دن ہوتے ہیں سال میں، اور 366 مرتبہ بائبل مقدس میں خوف نہ کر، ڈرو مت، ہراساں نہ ہو، کسی نہ کسی طور پہ آیا ہے۔ فیب کا مہینہ 28 کا ہے، کبھی کبھی اس میں 29 تاریخ آ جاتی ہے، تو رائٹر مفسر لکھتے ہیں کہ خدا کا کلام 365 کے بجائے 66 مرتبہ یہ بیان کرتا ہے سال کے، کہ ایک دن مس بھی ہو جائے، 29واں دن آ جائے، تب بھی وہ کہتا ہے خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ تو لکھا ہوا ملتا ہے، خوف نہ کر، دیکھو، متوجہ ہو، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ابھی جڑاوالا والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہسٹری ہے کہ خداوند کے لوگ کس طرح پریشان رہے۔ گزرے برسوں میں پاکستان میں سانحہ شانتی نگر 6 فروری 1997 کو ہوا، اور پھر گوجرے میں 2009 کو، اور یہ کلیسیا پہ کیا آئی؟ مشکلات آئیں، دکھ آیا، لیکن آج بھی تیرے حالات اور واقعات سے خدا واقف ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کیا نہ کر، خوف نہ کر۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، ایک سنڈے کو خدا کے خادم پولیکارپ کو، بشپ کو، 23 فروری پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، 155 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، مسیح کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ یوحنا کا شاگرد پولیکارپ، اسے کہا گیا کہ مسیح کا انکار کر دے۔ اس نے کہا میں 86 سال کا ہو گیا ہوں، اس نے کبھی میرے سے بدی نہیں کی، مسیح نے کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، میں کیسے اس کا انکار کر دوں، میں کیسے اس سے بے وفائی کر دوں؟ تو بتاتے ہیں کہ اسے لکڑیوں میں چن دیا گیا اور اسے باندھ دیا گیا، اور اس نے کہا مجھے باندھو نہیں، مجھے کھول دو، اور ایسے ہی آگ لگاؤ۔ اسے کھول دیا گیا اور لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ بتاتے ہیں لکڑیاں جل گئیں، خدا کا بندہ نہیں جلا، اور ایک جلاد نے چھرا گھونپ کے اور اس کو مار دیا۔ بتاتے ہیں جیسے ہی اس کا بلڈ نکلا وہ آگ بجھ گئی، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہاں پہ ایک کبوتر رونما ہوا، رول قدس ابد تک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اور شخص کی مجھے بات یاد آتی ہے، پنجابی تھا، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ ایک شخص کہتا ہے انکار کر دے مسیح کا، نہیں تو تجھے گولی مار دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، اور تیری گولی میرے لیے جہاز بن جائے گی تو میں مسیح کو ٹھا کر کے چلا جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ چند دن کی پریشانی، دکھ، مصیبت آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، ابدیت سے باہر نہیں نکال سکتی۔ مجھے یاد آتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پہلا شہید اسٹیفنس، ادھر تاج کا مطلب یہ ہے اسٹیفنوس۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، پہلوان جو ہے وہ مرجھانے والے صحرے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تگ و دو کرتا ہے۔ تو یہ تصویر ہے اس بات کی کہ اس دور میں یہاں پہ بڑا ایک اسٹیڈیم ہوتا تھا، زیوس دیوتا کا بڑا مندر ہوتا تھا سمرنا شہر میں، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو
पौलुस रसूल जब तस्वीर कशी करते हैं पहला करंथियों 9वां बाब 25वीं आयत में, तो उस वक़्त पहलवान जो होता था, जो जीत जाता था, उसको क्या करते थे, फूलों की पत्तियों की एक ताज बनाया जाता, उसके सर पे पहनाया जाता और ढोल बाजे तबले उस दौर के जो म्यूजिक होते थे उनके साथ उसको वेलकम किया जाता। और वो फिर क्या करता, उस ताज को लेता और पंजाबी में हम कहते नहीं परछत्ती, वो ऊपर रख देता और जो आने जाने वाले लोग होते उसको देखते। ये मुरझाने वाला सेहरा है, लेकिन तेरे लिए खुदा का कलाम है कि तुझे जिंदगी का ताज दिया जाएगा। इज्जत, शोहरत और बुलंदियों पे आसमान की बादशाही में तू दिलेरी के साथ दाखिल किया जाएगा। रिस्पेक्ट को जाहिर करता है जिंदगी का ताज। और अमाल की किताब 7वां बाब उसका लास्ट बयान करता है कि स्टिफनस को जब संसार किया जा रहा था तो वो बयान करता है कि वो रूल कुद्दस से भर गया। लोगों ने देखा और उसका चेहरा फरिश्ते का सा मालूम होता है और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ और खुदा बाप को बैठे और खुदा के बेटे यीशु को दाहिने हाथ पे खड़ा हुआ देखता हूं। जब कोई यहां से जमीन से कूच कर जाता है, दुखों, परेशानियों, मुसीबतों से निकलता है मसीह का अच्छा गवाह होकर, और मसीह उसको वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसका हाथ थामते हैं और बादशाही में ले जाते हैं। आप मसीह की खातिर दुख उठाते हैं तो कलाम बयान करता है जिसके कान हों वो सुने। हर कलीसिया से कहा जाता है खबरदार, क्या तेरे सुनने वाले कान हैं? और फरमाने वाला कौन है? रूल कुद्दस। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूल कुद्दस के मुतालिक लिखा है ये दूसरा मददगार है, और मददगार मतलब तेरी साइड पे खड़े होने वाला। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस तेरी साइड पे है, वो तेरे साथ खड़ा है। तुझे किस चीज का खौफ, अगर खुदावन तेरी तरफ है तो। आमीन। तो लिखा हुआ मिलता है जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। ये दूसरी मौत आग और गंधक से जलने वाली झील है। खुदावन आपको गालिब आने का कहता है। मसीह आपको चाहता है कि आप क्या आएं? गालिब आएं। लिखा है मुकाशवा की किताब का हवाला कि फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मुकाशवा 20वें बाब की 14वीं आयत से 15वीं आयत। स्मुरना की कलीसिया को यह बताया जा रहा है कि तेरा नाम बादशाही में है। स्मुरना की कलीसिया मुबारक है जिसको यकीन के साथ वादा दिया गया है कि दूसरी मौत उससे नुकसान ना पहुंचाएगी। इस कलीसिया के नाम किताब हयात में दर्ज हैं। खुदावन चाहता है कि हर ज़माने की कलीसिया इस वादे के साथ मुस्तहक हो और उनके नाम किताब हयात में मुंदर्ज हों। इस कलीसिया का अजर दोहरा अजर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह की कलीसिया के लिए ये भी पहाड़ी आवाज़ में लिखा है कि जो आप दुख सहते हैं मुबारक हैं। कलाम बयान करता है मत्ती की अंजील 5वें बाब की 3री, 4थी और 14वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। गॉड ब्लेस यू।